फुरकान कुरैशी भाई की जो वीडियो आई थी रिकॉर्डिंग ज़ुल्करनैन, उसमें उनने साबित किया था, बहुत ही इल्मी तरीके से साबित किया था कि ज़ुल्करनैन जो थे वो जहाँ गए थे, उनका जो सफ़र गया था वो एक ब्लैक होल के पास उनका एक सफ़र था, और दूसरा सफ़र वहाँ था जहाँ का वो प्लेनेट था, उसका जो सयारा था, यानी कि उसका जो सूरज था वो एक ब्लैक होल निकल रहा था, और वहाँ के जो लोग थे वो एक्चुअली वहाँ पे इसलिए ख़त्म हो रहे थे कि वो प्लेनेट भी ख़त्म हो रहा था। और जो ज़ुल्करनैन का सफ़र था वो एक्चुअली एक ऐसा सफ़र था जो उसको अल्लाह ने अता किया था, और वो सफ़र कुछ डिफरेंट सफ़र था। वहाँ पर ज़ुल्करनैन को किसी तरह की साइंटिफिक इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसके बगैर ही दूसरे सैयारों तक जा सकते थे और सफ़र कर सकते थे। मगर हकीकत में वो जो उनका वीडियो था वो बहुत ही बढ़िया वीडियो था। आपने भी शायद देखा होगा, जो भी यहाँ पर इस वीडियो को फुरकान कुरैशी के फैंस देख रहे हैं, उनने देखा होगा कि वो जो वीडियो था वो बहुत ही बढ़िया वीडियो था। उसमें पूरी तरह से फुरकान भाई ने साबित कर दिया था कि किस तरह से वो उनकी कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो इलॉजिकल लगे या जो ऐसे लगे कि वो हवा में बातें कर रहे थे। आप सबको पता है कि फुरकान कुरैशी का इल्म कितना ज़्यादा है और वो कितनी इल्मी बातें करते हैं, इसीलिए उनके वीडियो जब नहीं आते हैं, वो पिछले कुछ 1-2 महीने से उनके वीडियो नहीं आए थे, तो उनके फैंस बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं भी काफ़ी परेशान था कि आखिर फुरकान भाई गई कहाँ, वो आजकल वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे। फिर आखिर में फुरकान भाई ने वीडियो अपलोड कर दिया और बताया कि वो कुछ परेशानी में मुब्तला था, अल्लाह की आजमाइश में मुब्तला थे, इधर से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया, और उस वीडियो में उन्होंने बताया कि वो अब जल्द ही एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसके बारे में अक्सर जल्दी वो लोगों को इत्तला दे देंगे। लेकिन एक बात तो यहाँ पर माननी पड़ेगी, फुरकान भाई का जो भी वीडियो होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। उसमें हर एक बात इल्मी बात होती है, हर एक बात में ऐसा हर एक पॉइंट पे साबित किया जाता है कि वो फुरकान भाई जो है, उन्होंने जो भी बात की है वो बात पूरी तरह से इल्मी बात है, और उसमें साबित किया जाता है कि नहीं यार, ये कुछ हवा में बातें नहीं हो रही, ये बातें विदाउट साइंटिफिक नॉलेज की नहीं हो रही हैं। अब वो कितने बड़े यूट्यूबर हैं इस पर हम बहस नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन एक बात तो यहाँ हमें माननी पड़ेगी कि फुरकान भाई को जो भी समझते हैं, जिनको भी उनसे फ़ायदा हुआ है, उनके इल्म से फ़ायदा हुआ है, वो उनको दिल से चाहते हैं। और इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप उस वीडियो की कमेंट्स या उस पोस्ट की कमेंट्स यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, जो उन्होंने लास्ट टाइम किया था जब वो 2 महीने के बाद फिर से अपीयर हुए थे, और कहा था कि उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो किसी वजह से गुम हो गए हैं, और जो जिससे वो रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे वो सब चीज़ें पता नहीं कहाँ गुम हो गई हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप उसकी कमेंट्स चेक करें और देखें कि लोगों ने उनको कितने पैसे डाले हैं यूट्यूब के ज़रिए, और लोग उनको कितना ज़्यादा चाहते हैं। और ये चाहत खामखा की चाहत नहीं है, ये एक्चुअली लोग फुरकान कुरैशी को नहीं चाहते हैं, एक्चुअली लोग उनके इल्म से मोहब्बत रखते हैं। उनका जो इल्म है, उन्होंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में उन्होंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि वो तकरीबन 40 तफासिर से इल्म हासिल करते हैं। जब कोई वीडियो बनाते हैं तकरीबन 40 तफासिर को पहले उससे रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो वीडियो हमारे सामने लाते हैं। और ये बातें शायद जो ईमान से ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी तो बदलती रहती है, लेकिन दीन कभी नहीं बदला, ईमान कभी नहीं बदला। शायद उनको इन बातों पे यकीन ही नहीं है कि विदाउट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स कैसे कोई दूसरे प्लैनेट्स पे जा सकता है इल्म के अर्थ को छोड़। इसी हवाले से एक वीडियो आया था, जो वीडियो मैंने देखा एक्चुअली वो भी एक अच्छे यूट्यूबर है, काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनके पास शायद इल्म की कमी है। हंसी टीवी पे जो वीडियोस आते हैं, तो मैंने वो वीडियो देखा और वो वीडियो देखकर मुझे हंसी आ गई, सचमुच में हंसी, टीवी को देखकर हंसी ही आ गई कि आखिर यार ये बंदा है कि कैसे वो अगेंस्ट जा सकता है इल्म के। अगर वो यूट्यूब पे लाइक्स और फॉलोवर्स बढ़ाना चाहता है, तो ऐसी बातों से लाइक्स और फॉलोवर्स बढ़ाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये उनके लिए मैसेज है। उन्होंने वीडियो अपलोड किया था कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का जो सफ़र हुआ था वो एक्चुअली अर्थ के बारे में ही बात सारी हो रही थी, कि वो जहाँ भी गए थे अर्थ पे ही गए थे, जिस जगह भी गए थे अर्थ पे ही गए थे, वो अर्थ से बाहर कभी निकले ही नहीं। चलो ठीक है, उन्होंने ये बात तो कही कि वो अर्थ से बाहर नहीं निकले, लेकिन अगर वो फुरकान कुरैशी के अगेंस्ट जाना चाहते और उनके अगेंस्ट वीडियो बनाना चाहते थे, तो जिस तरह से फुरकान भाई ने
اپنے ویڈیو میں علمی باتیں کی تھی، علمی طور پہ ثابت کیا تھا کہ یہ جو ذوالقرنین علیہ السلام ہے یہ دوسرے پلانٹس پہ گئے تھے، تو انہوں نے علمی باتوں سے یہ ثابت کیا تھا۔ اب حسی بھائی کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وہ ان کو اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فرقان بھائی غلط ہے، تو ان کو سمپلی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ نہیں یار، اگر فرقان بھائی غلط ہیں تو مجھے یہ چیز ثابت کرنی ہوگی علمی طریقے سے، نہ کہ ہوا بازیوں سے، نہ کہ اللاجیکل لاجک سے، نہ کہ ان باتوں سے جن کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ اس ویڈیو میں حسی بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو یار، اگر ہمیں ارض سے باہر نکلنا ہے تو پھر اس کے لیے یا تو ہمیں سائنٹیفک چیزوں کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل یا تو ہمیں وہ اکوپمنٹ چاہیے جو ناسا یوز کرتا ہے چاند پہ جانے کے لیے، یا ایلان مسک کا پروگرام کر رہا ہے مارس پہ جانے کا، وہاں پر جو اکوپمنٹس وہ یوز کرتے ہیں، یا تو ہمیں وہ اکوپمنٹس چاہیے، یا تو پھر پیغمبرانہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہونی چاہیے کہ ہم ارض سے باہر نکلنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو پیغمبروں کو عنایت ہوتی تھی پاورز، وہ پاورز چاہیے۔ مگر ایکچول میں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ذوالقرنین علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ آخر پیغمبر تھے، وہ آخر اولیاء تھے، وہ آخر کسی پیغمبر کے فالوور تھے، واٹ ایور ہو واز دا ذوالقرنین۔ اس کے بارے میں آج تک پوری طرح سے کوئی بھی عالم یا کوئی بھی ریسرچر ثابت نہیں کر پایا کہ آخر ذوالقرنین علیہ السلام تھے تو تھے کون۔ اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ اب حسی بھائی کہتے ہیں کہ اگر ذوالقرنین شاید اولیاء تھے تو ان کے پاس یہ پاورز نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی اپنی مرضی ہے، جس کو جو پاور دینا چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے، جس کو جو اللہ کی مرضی ہے، جس کو جو عنایت کرنا چاہتا ہے عنایت کر دیتا ہے۔ یہ بات تو فرقان بھائی پچھلی ویڈیو میں کہہ چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جتنا مجھے ارض کے راستوں کے بارے میں جتنا پتہ نہیں ہے، اس سے زیادہ مجھے علمیت ہے آسمان کے راستوں کے بارے میں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیغمبر نہیں تھے، وہ تو صحابہ تھے۔ اب ان کو کس نے علم دیا تھا؟ وہ تو اللہ ہی تھا جن نے ان کو عنایت کی تھی، کہ اتنا زیادہ علم دیا تھا کہ ان کو آسمانی راستوں کے بارے میں اتنی معلومیت تھی۔ اب حسی بھائی کو فرقان بھائی کا جو لیٹسٹ ویڈیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا تھا وہ دیکھنا چاہیے، تھوڑا بہت ان کو بھی علم مل جائے گا کہ نہیں یار، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پیغمبر یہ تو صحیح بات ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بہت پاورز دیے جاتے ہیں، بہت زیادہ علم دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن کو بہت عنایت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ ان کو بہت زیادہ پاورز بھی دیتا ہے اور بہت زیادہ ان پہ علم کی عنایت بھی کر دیتا ہے۔ آصف برقیہ جن کا نام آتا ہے، فی الحال تو وہ ایک ایسا نام ہے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ملکہ بلقیس کا تخت لایا تھا، وہ تو کوئی پیغمبر نہیں تھے، لیکن قرآن میں آیا ہے کہ جس بندے نے قرآن میں تو ذکر نہیں ہوا کہ آصف برقیہ کا نام آیا ہے، یہ تو ایسے ہی علماء نے اب کسی طرح سے ریسرچ کر کے نکال دیا ہے کہ ان کا نام آصف برقیہ تھا۔ ابھی اس پہ اختلاف ہی ہے، میں اس بات کے بارے میں یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک ریئلٹی ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت لایا تھا وہ ایکچول میں کتاب کا علم رکھتے تھے۔ اب وہ کون سی کتاب کا علم ہے؟ اب وہ جو بندہ تھا جس نے ملکہ بلقیس کا تخت لایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، وہ بندہ جو تھا وہ پیغمبر نہیں تھا، لیکن اس کے پاس ایسا علم تھا، اس کے پاس ایسی نالج تھی، اس کے پاس ایسا رتبہ تھا، اس کے پاس ایسی عنایت تھی اللہ کی کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت لایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہزاروں میل سے۔ ابھی سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بھی نہیں، پلکیں بھی نہیں جب کی تھی، اور ان کے پاس وہ تخت حاضر ہو گیا۔ اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے، یوٹیوب پہ اگر یہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں تو ان کو ایسے لوگوں کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے کہ جو علمی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی غیر علمی باتیں کرتے ہیں، اگر میں ایک ایسا ویڈیو بناؤں جس پہ میں نے علم کی، مجھے تو اتنا علم نہیں ہے جتنا فرقان بھائی کو ہے، میں خود کو کوئی عالم نہیں کہتا، بس حسی ٹی وی کا ویڈیو دیکھ کے تھوڑی بہت مجھے رنجش ہوئی، تھوڑی بہت مجھے دکھ ہوا کہ آخر ایک اتنا زیادہ علم رکھنے والے بننے کے اگینسٹ کیسے کوئی جا سکتا ہے، اور وہ بھی وداؤٹ پراپر پروف، وداؤٹ پراپر نالج۔ تو جو بھی یوٹیوبرس ہیں، اگر ان کی جو بھی فالوورس ہیں، ان کی جو بھی فالوشپ ہے، ان کو ایٹ لیسٹ خیال رکھنا چاہیے کہ مزید فالوورس حاصل کرنے اور لائکس اور شیئرس حاصل کرنے کے لیے کم از کم ایسے لوگوں کے اگینسٹ نہ جائے
جو علم رکھنے والے ہیں اور جو علمی باتیں کرتے ہیں، اگر جانا ہی ہے تو پہلے اتنا علم حاصل کر رہے کہ ان کے علم کا ان کو جو جواب دے رہے ہیں اس جواب پہ اپنا جو اختلاف پیش کر رہے ہیں اس اختلاف کی بنیاد بنائیں. وداؤٹ بنیاد، وداؤٹ بیس یہ سب ویڈیوز اپلوڈ کرنا اور ایسے انتشار پھیلانا یہ صحیح بات نہیں ہے. بہرحال مجھے جو لگا میں نے آپ کو بیان کر دیا، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا ہنسی ٹی وی کے اگینسٹ یا ان کو روسٹ کرنا یا ان کے اگینسٹ کوئی ویڈیو بنانا. بس ایسا لگا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، تو اس لیے یہ کچھ باتیں کی رکھی آپ کے سامنے. آپ کو اچھی لگی ہو تو دیکھ لیجئے گا، یا جو بھی کوئی فرقان بھائی کا فین یہ ویڈیو سن رہا ہے، آڈیو سن رہا ہے، یہ بات سن رہا ہے، تو وہ اپنی جگہ خود ہی ملاحظہ کرے کہ ہنسی ٹی وی کا جو آنر ہے، ہنسی ٹی وی چینل کا جو چلا رہا ہے، اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے تو کس حد تک صحیح بات کر رہا ہے، اگر غلط کہہ رہا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے غلط. اور ہم ہمیشہ منتظر رہتے ہیں فرقان بھائی کے ویڈیوز کے، کیونکہ ان کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ بہت ہائی لیول کی باتیں ہوتی ہیں، بہت ہی زیادہ علمی باتیں ہوتی ہیں. شاید کچھ لوگوں کو وہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، دیٹس وائی پھر وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہرحال دیکھیے. اب ایک اور بات یہاں پر میں کہنا چاہوں گا، ایک اور بندہ بھی ہے جو شاید ایسی باتیں کرتا ہے، وہ ہے ساحر ادیب. لیکن سچ کہوں تو اس کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں. اس کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے آگے کیا بول رہا ہے. مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن فرقان بھائی کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بات کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور پورے بیک اپ کے ساتھ اور پورے ثبوت کے ساتھ آگے رکھتے ہیں، اور ہر ایک بات کو ہمیں ہمارے سامنے واضح طور پہ ایکسپلین کرتے ہیں. دیٹس وائی ان کی اتنی زیادہ فالوشپ بڑھ رہی ہے، ان کو اتنے زیادہ فالوورز بڑھ رہے ہیں، اور ان کو لوگ اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اختلاف تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اختلاف ہونا تو ضروری ہے. جو بھی کوئی اچھا ہو یا برا ہو، انسان تو اختلاف کرتا رہتا ہے. بہرحال لیکن اختلاف ایسا ہونا چاہیے جس سے دوسروں کا علم بڑھے اور خود کا علم بڑھے. اختلاف ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے خواہ میں انتشار پھیلے اور خواہ میں ایسی باتیں ہو جن کا علم ہی نہیں، اور خواہ میں ایسی باتیں کی جائے جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہو. تھینک یو.